ترکیہ اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 12,391 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ شام میں 2,992 افراد لقمۂ اجل بن گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شام کی سرحد کے ساتھ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے اور اس کے آفٹر شاک سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ تقریباً 17.9 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جبکہ ترکی کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی نے کہرمان، میراث اور غزیان ٹاپ شہروں کے قریب زلزلے کی شدت 7.4 بتائی ہے۔ زلزلے کے بعد درجنوں آفٹر شاکس ریکارڈ کیے گئے اور حکام نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ خطرات کے پیش نظر تباہ شدہ عمارتوں میں داخل نہ ہوں۔ حکام نے بتایا کہ ترکی میں مختلف عمارتوں کے ملبے سے 8,000 سے زائد افراد کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ تقریباً 3,80,000 افراد نے سرکاری پناہ گاہوں یا ہوٹلوں میں پناہ لی ہے۔ ترک وزیر صحت کا کہنا ہے کہ صرف ہتائی میں 1,647 افراد ہلاک ہوئے، جو کہ کسی بھی ترک صوبے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ قبل از ترک صدر طیب اردوغان نے جنوب مشرقی ترکیہ کے 10 صوبوں میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی کے نافذ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 70 ممالک نے متاثرین کی تلاش اور ریسکیو کے کاموں میں مدد کی پیشکش کی ہے، اور ترکیہ نے مغرب میں واقع سیاحتی مرکز اناطالیہ میں ہوٹل کھولنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ زلزلے سے متاثرہ لوگوں کو عارضی طور پر رکھا جا سکے۔ دوسری جانب امدادی کارکنان زلزلے سے منہدم ہونے والی عمارتوں کی باقیات کو کھودنے کے لیے منجمد درجہ حرارت میں کام کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں موسم مزید خراب ہونے کی توقع ہے، جس سے امدادی کارروائیوں میں مزید مشکلات آئیں گی۔ منہدم عمارتوں اور تباہ شدہ سڑکوں نے بھی بچ جانے والوں کو تلاش کرنا اور متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچانا مشکل بنا دیا ہے۔ زلزلے سے تباہ ہونے کے بعد کئی ایئرپورٹس بھی بند پڑے ہیں۔